السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان اللہ کا مہمان مہینہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صاحب کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، فطری طور پر انسان کے اندر مفید چیزوں کے حصول کی خواہش ہوتی ہے اور ان کے لیے جد و جہد کرنے کو وہ انسان ضروری سمجھتا ہے۔ اگر اس کے افراد خانہ اس سلسلے میں غفلت برتیں تو انسان انہیں متنبہ کرتا ہے۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے لیے کوشش بھی اسی درجہ کی کرتا ہے۔ دل ہمہ وقت اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ اس میں حاصل ہونے والی ساعتیں رحمت و برکت اور رضائے الہی کے اصول کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ ماہ مبارک جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ اے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان قریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا بھی کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کے ساتھ نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ اللہ کے بندو، استقبال رمضان کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدام کریں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں۔ ہمیں اس کے لیے اللہ سے معافی و تلافی کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اسی طرح معافی کا اہتمام کیا جائے۔ معافی میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، جو رمضان کی دیگر عبادات میں بھی معین ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ معافی سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، میں دن میں 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسی طرح گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہوں تو اسے شعبان کے مہینے میں ہی پورے کر لیا جائے۔ جناب حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تھا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے، اس لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں وقفے سے روزے رکھنا چاہیے تاکہ پوری طرح نشاط رہے اور اس بات کا احساس رہے کہ آئندہ ماہ کے تمام روزے رکھنے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔
جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے رمضان مبارک کے تائیں آغاز ہی میں ہم اپنی نیت کو درست کریں اور نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں تاکہ ہم ان نیک اعمال کی نیتوں سے اجر حاصل کر سکیں. اسی طرح رمضان مبارک کی خصوصیت ہے کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا. اس مناسبت سے عام دنوں کے مقابلے میں لوگ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں. تلاوت ایک عبادت ہے، اس لیے بھی اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر یہ عمل بھی تیاری چاہتا ہے کہ ہم شعبان کے مہینے سے ہی اپنی یومیہ مسلسل تلاوت شروع کر دیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں ایک بار کم از کم ایک بار پورے قرآن کا ترجمے کے ساتھ ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ایک کسان جب تک کھیت میں بیج نہیں ڈالے گا، بے موقع سیراب نہیں کرے گا تو کھیت کے لہانے کی توقع انتہائی فضول عمل ہے. ٹھیک یہی حال رمضان اور اس کی تیاری کا بھی ہے. اے اللہ کے بندو، ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ ایک گراں قدر تحفہ اور عظیم نعمت ہے. ان زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے رب کائنات نے ہمیں رمضان کے دہانے تک پہنچا دیا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور محض زبانی شکر کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال اور کردار سے بھی اس کا اظہار کریں. شکر نعمت میں پائیداری اور زیادتی کے اسباب میں سے ہے، جبکہ ناشکری زوال نعمت کے ساتھ ساتھ عذاب الہی کو للکارتا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ بے حد عظیم مہینہ ہے. اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے قبل ہی ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جائے تاکہ رمضان میں داخل ہو تو غفلت، سستی، بے اعتنائی، ناقدری، ناشکری، احسان فراموشی اور صیام و قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ نہ پیدا ہوں. یہ اتنی عظمت و قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت ہے. رمضان جہاں رب کا مہمان ہے وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے. عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہی ہوتا ہے، جو حاصل ہو جاتی ہے لیکن جو نہیں مل پاتی اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے. ایک بینا کو آنکھ کی نعمت کا احساس کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال فلم بینی اور برائی کے مشاہدے میں کرتا ہے. اگر اسے یہ احساس ہو کہ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، تو کبھی اپنی آنکھ سے برائی کا ادراک نہ کرے اور برائی کا ارادہ بھی نہ کرے. بینا کی بنسبت اندھے کو آنکھ کی نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے. یہ فرق ایمان میں کمی کا سبب ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ ہر نعمت کی قدر کرے گا. ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں اور اس احساس کا تقاضا کریں کہ اس نعمت پہ رب کی شکر گزاری ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کی ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. اے اللہ کے بندو، نعمت میں رمضان جیسا مہینہ نصیب ہونے کی بھی نعمت ہے اور صحت تندرستگی اس پر مستعد ہے. ان نعمتوں کا احساس کیوں نہ کریں کہ ان نعمتوں کے بدلے ہمیں ہر قسم کی نیکی کی توفیق ملتی ہے. روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، دعا، ذکر، انابت اللہ، توبہ، تلاوت، مغفرت، رحمت وغیرہ ان نعمتوں کی دین ہے. جب ہم نے اپنے دل میں مہمان کی عظمت بحال کر لی، اس عظیم نعمت کی قدر و منزلت کا بھی احساس کر لیا، تو اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف لوٹ جائیں. یہ عظمت اور نعمت کا احساس مزید قوت پیدا کر دے گا. اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ کے حوالے سے اور اس کی مرضی کے حساب سے گزرنی چاہیے. ایسا نہ ہو بندہ رب سے دور ہو کر روزے کے نام پہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے. اگر ایسا ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے رب کی طرف لوٹیں، رجوع اللہ کریں
اسے اس سے تعلق جوڑیں اور اس کو راضی کریں، پھر ہماری ساری نیکیاں قبول ہوں گی۔ اللہ کی طرف رجوع سے مراد ہم رب پر صحیح طور پر ایمان لائیں، ایمان باللہ کو مضبوط کریں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں، رب پہ مکمل اعتماد کریں، اللہ کے سارے جہاں کا حاکم مانیں، اللہ کو سارے جہاں کا حاکم مانیں، خود کو اس کا فقیر اور محتاج جانیں، کسی غریب و مسکین کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، نادار کی اعانت کریں، بیماری و مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کریں۔ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف توجہ میں داخل ہے، رجوع اللہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لمبے لمبے قیام اللیل کرتے ہیں، مگر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، بیماری و مصیبت میں مردوں سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھلا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ گویا ایسے عقیدے والے کا مکمل رمضان اور اس میں کی گئی نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے نشین کر لو، ذہن نشین کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی آیات، نصیحت اور حکمتوں کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔